Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is our ninth lecture of subject English class 5. Students, in your previous lectures we completed our 2 units. The first one is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's kindness and forgiveness, and the other one is the strange cattle. یہ دونوں یونٹس ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. ایکسرسائز ہو گئی ہے, ورڈ میننگ ہو گئے ہیں, ایم سی کیوز ہو گئے ہیں اور ان کے ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں. ناؤ وی ول اسٹارٹ آر تھرڈ یونٹ, دا ٹروتھفل, سچائی. ٹروتھ کہتے ہیں سچ کو. وی اسٹارٹ فرام ورڈ میننگس. لیٹ اسٹارٹ. دا فرسٹ ون از اسکالر. اسکالر مینس عالم. نمبر 2 سینٹ آف سینٹس, ولیوں کا ولی. نمبر 3 کاروان مینس قافلہ. نمبر 4 بینڈ آف رابرس مین ڈاکوؤں یا لٹیروں کا گروہ. نمبر 5 سیوڈ سلائی کرنا یا سینا. نمبر 6 وکٹ مین بد اعمال یا برا. نمبر 7 لوٹڈ مینس لوٹ کا مال. نمبر 8 پرومپٹلی مینس تیزی سے. تو یہ ورڈ میننگ تھے بچے, آپ نے ان کو سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ ورڈ میننگ آپ کے تب کام آئیں گے جب آپ ہم ریڈنگ سٹارٹ کریں گے. ٹھیک, اب آپ نے ان ورڈ میننگ کو جو ہے وہ اپنی نوٹ بک کے اوپر رائٹ بھی اسی طرح سے کر لینا ہے تاکہ آپ کے پاس یہ چیز محفوظ رہے. آگے جب آپ اس کو ریڈنگ کرنے لگیں تو آپ کو کسی ورڈ کا میننگ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو وہ آپ یہاں سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, now let's start our reading. Start our unit number 3, the truthful. سب سے پہلے ہم اس کی کوشچنس دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے پہلے آپ سے اس میں پوچھے ہیں. The first one is, do you know and remember anything about شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ کیا آپ کو کچھ بھی یاد ہے؟ آپ نے کبھی یہ نام سنا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, یا پھر آپ نے کچھ سنا ہو ان کے بارے میں؟ اینڈ دا سیکنڈ ون از, وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ٹائٹل آف دا اسٹوری؟ جو اسٹوری کا ٹائٹل بنا ہوا ہے جو آپ کے سامنے ہے, اس سے آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کو کیا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو پہلے ایک چھوٹا سا ایک مختصر سا میں آپ کو تعارف دے دیتی ہوں اس چیپٹر کا بچے. دا ٹروتھفل, سچا انسان, سچائی. یہ اسٹوری ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ لوگوں نے 5 کلاس میں بھی 4 کلاس میں بھی اس کی اردو میں اسٹوری پڑھی ہوگی کہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, وہ ہیں, ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی تھا. بچپن سے ہی بڑے اچھے تھے, سمجھدار تھے, سچ بولتے تھے. پھر وہ جو ہے کارواں کے ساتھ چلے گئے, انہوں نے تعلیم حاصل کرنی تھی اپنی. بغداد گئے کارواں کے ساتھ. وہاں پر جب راستے میں جا رہے تھے تو لٹیروں نے ان پہ حملہ کر دیا, ان کے قافلے پہ. اور جب وہ گھر سے جانے لگے تھے تو ان کی مدر نے ان کی جو شرٹ ہے اس کے اندر گولڈ کے کوئنس 40 سونے کے سکے جو ہیں وہ سی دیے تھے, اور ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ سفر میں ہوتے ہیں, لٹیرے جو ہوتے ہیں وہ مال لوٹ رہے ہوتے ہیں سارے قافلے والوں کا. جب ایک چور آپ کے پاس آتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے, تو آپ آگے اس کو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو 40 سونے کے سکے ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہارے پاس کہاں سے آئے, اور اگر تمہارے پاس ہوتے تو تم ہمیں سچ نہ بتاتے. تو آپ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں, میرے پاس واقعی میں 40 سونے کے سکے ہیں جو میری ماں نے میری قمیض کے اندر والی سائڈ پر سی دیے ہیں. وہ ڈاکو بڑا حیران ہوتا ہے اور وہ آپ کو لے جاتا ہے اپنے سردار کے پاس. سردار بھی سیم یہی کویسچن کرتا ہے تو آپ اس کو سیم آنسر دیتی ہیں. جب تلاشی لی جاتی ہے تو واقعی میں 40 سونے کے سکے نکلتے ہیں. تو آگے سے سردار کہتا ہے کہ آپ ہم سے جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے نا, تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا, تم چھپا لیتے اپنی چیز. تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو اس چیز کا جو چیف آف رابر ہوتا ہے اس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے, وہ بڑی شرمندگی محسوس کرتا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے اور یہ اپنی والدہ کے حکم سے نہیں پھر رہا, ان کا بھی حکم مان رہا ہے, تو میں اتنا بڑا ہو کے اپنے مالک, اپنے پروردگار, اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی بات نہیں مان رہا. تو وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے اور وہ سب کے پیسے ان کو واپس کر دیتا ہے, جو جو چیز لوٹی ہوئی ہوتی ہے اس کو واپس کرتا ہے, اپنے گینگ کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیتا ہے, سب لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے اور حضرت عبد القادر جیلانی کا شکریہ ادا کرتا ہے.
سب لوگ اچھے انسان بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو تھا اس کا ایک چھوٹا سا مختصر سا تعارف. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ. جب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں, ریڈنگ کو آپ لوگ ساتھ ساتھ سمجھ لیجئے گا بچے. ٹھیک ہے, لیٹس سٹارٹ. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واز اے گریٹ اسکالر, کہ حضرت عبد القادر جیلانی ایک بہت بڑے بہت عظیم عالم تھے. ہی از فیمس بائی دا ٹائٹل آف دا سینٹ آف سینٹس, وہ مشہور تھے اس ٹائٹل سے, سینٹ آف سینٹس, ولیوں کا ولی, اس ٹائٹل سے وہ مشہور تھے. اس لائن کو انڈر لائن کر لیجئے گا, یہ آپ کی جو ہے وہ ایز اے MCQs کام آتی ہے. ٹھیک ہے. ہز چائلڈہڈ اسٹوری آف ٹروتھفلنیس از نون ٹو آل مسلمس, ان کی سچائی کی کہانی جو ان کے بچپن کی اسٹوری ہے وہ تمام مسلمانوں میں بڑی مشہور ہے. ان ہز چائلڈہڈ, اپنے بچپن میں, دا مدر آف حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سینٹ ہیم ٹو بغداد ود اے کارواں, کہ جب آپ بچپن میں تھے, مطلب جب آپ کا بچپن تھا تو آپ کو آپ کی والدہ نے ایک قافلے کے ساتھ بغداد بھیجا. ہی واز این انٹیلیجنٹ بوائے, آپ بہت زیادہ ذہین انسان تھے. اینڈ ہز مدر وشڈ ہیم ٹو اسٹڈی, اور آپ کی مدر چاہتی تھی کہ آپ تعلیم حاصل کریں. ان دا اولڈ ٹائمس, پرانے وقتوں میں, اٹ واز ناٹ ایزی ٹو اسٹڈی, تعلیم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا. بیکاز, کیونکہ, دا اسکولس ور ایٹ ڈسٹینٹ پلیسز, کہ اسکول بہت دور دور ہوتے تھے. جس طرح سے آج کل ہے ہر گلی محلے میں کھلا ہوا ہے, تو اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. اسکول بڑے دور دور ہوتے تھے اور بڑا سفر کر کے جانا پڑتا تھا وہاں پہ. ایون ٹریولنگ واز ڈیفیکلٹ, ٹریولنگ, سفر کرنا بہت مشکل تھا. دیر ور نو روڈس اینڈ ماڈرن مینس آف ٹرانسپورٹ, کوئی سڑکیں نہیں تھیں اور کوئی ذرائع ابلاغ کچھ نہیں تھا, سفر کی سہولیات نہیں تھیں. پیپل ٹریولڈ ان کارواں فار دا فیئر آف گیٹنگ روبڈ, پیپل, قافلے کی صورت میں, لوگ قافلے کی صورت میں سفر کرتے تھے تاکہ ان کو ڈر ہوتا تھا کہ چور لٹیرے جو ہیں وہ ان پر حملہ نہ کر دیں. ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز بینڈ آف روبرس ہو لوٹیڈ دا ٹریولس, وہاں پر ایک بینڈ ہوتا تھا, ایک چوروں کا, لٹیروں کا گروہ ہوتا تھا جو کہ ٹریولرس کو, مسافروں کو لوٹتا تھا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واز آن ہز وے ود دی کارواں, کہ حضرت عبد القادر جیلانی قافلے کے ساتھ اپنے سفر میں تھے. وین دے ور پاسنگ تھرو اے ڈیزرٹ, جب وہ ایک صحرا سے گزرے, اے بینڈ آف رابرس اٹیک دیم, لٹیروں کے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا. دے اسٹارٹیڈ روبنگ دا منی, انہوں نے رقم لوٹنا شروع کر دی. اینڈ پریشیس بلانگنگس ٹو دی ٹریولرس, اور قیمتی چیزیں جو ان مسافروں کے پاس تھیں وہ چھیننا شروع کر دیں. بلانگنگس, پریشیس بلانگنگس, قیمتی چیزیں. A robber also came to حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ایک چور, ایک ڈاکو جو ہے وہ آپ کے پاس بھی آیا. and asked him, اور ان سے پوچھا, what do you have, تمہارے پاس کیا ہے. he replied, انہوں نے جواب دیا, I have 40 gold coins, میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں. the robber asked, robber نے دوبارہ پوچھا, where are the coins, وہ coins کہاں ہیں, کہاں پر ہیں. he promptly replied, انہوں نے جلدی سے, تیزی سے جواب دیا, that my mother sew them in my shirt, کہ میری والدہ نے وہ میری شرٹ کے اندر سی دیے ہیں. The robbers took him to his chief, رابرس جب یہ سنتے ہیں تو وہ ان کو اپنے چیف کے پاس لے جاتے ہیں, اپنے سردار کے پاس لے جاتے ہیں. دا چیف ایز دا سیم کویسچنس, چیف جو ہے, جو سردار ہے, وہ بھی سیم کویسچنس اس سے پوچھتا ہے, سوال پوچھتا ہے. اینڈ دا ٹروتھفل بوائے ریپلائڈ ود دا سیم آنسرس, اور جو سچا لڑکا ہے وہ بھی سیم وہی جواب دیتا ہے جو اس نے اس لٹیرے کو دیے تھے. دا چیف سیڈ ٹو شو ہیم دا منی, چیف اسے کہتا ہے کہ چلو پھر اپنی رقم دکھاؤ. اینڈ ہی اوبیڈ, اور وہ ویسا ہی کرتا ہے. دا چیف اینڈ ہز گینگ ور سرپرائزڈ, جو سردار ہوتا ہے وہ اور ان کا جتنا بھی گروہ ہوتا ہے وہ سارا بڑے حیران ہوتے ہیں وہ لوگ. دا چیف سیڈ, سردار کہتا ہے, بوائے, لڑکے, وائی ڈیڈ یو ناٹ ٹیل اے لائی, تو تم نے جھوٹ کیوں نہیں بول دیا. دیٹ یو ہیو نو منی, حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ٹولڈ ہیم دیٹ اٹ واز ہز مدرس ایڈوائز ٹو آلویز اسپیک دا ٹروتھ. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ میری والدہ کی نصیحت تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے. دس ہیڈ اے ڈیپ ایفیکٹ آن دا چیف, اس چیز نے سردار پر بہت گہرا اثر ڈالا. ہی اسٹارٹیڈ فیلنگ شیم, اس نے شرمندگی محسوس کرنا شروع کر دی. ہی سیڈ, اس نے کہا, الاس, افسوس, I don't obey the commands of Allah while this little boy follows the advice of his mother. تو وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس,
میں نے کبھی اپنے اللہ کی کمانڈس نہیں مانی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اور یہ چھوٹا لڑکا اپنی ماں کی نصیحت پر بھی عمل کر رہا ہے۔ The chief decided to be a good man. سردار نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب ایک اچھا انسان بنے گا۔ He made up his mind that he would always follow the right path. اس نے اپنا دماغ اس سائڈ پر بنا لیا کہ وہ اب ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ He even disbanded his gang. یہاں تک کہ اس نے اپنے گروہ کو بھی ختم کر دیا۔ He returned all the money to the caravan. اس نے قافلے کو تمام رقم واپس کر دی۔ The robbers thanked حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. رابرٹس نے، چوروں نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا for taking them out from a wicked life، کہ ان کو بد اعمال سے نکالا، ان کو بری زندگی سے باہر نکالا۔ بس یہاں تک his truthfulness، ان کی سچائی نے changed gang of robbers into a good citizens، کہ چوروں کے، ڈاکوؤں، لٹیروں کے اس گروہ کو ایک بہترین، ایک اچھے شہری میں بدل دیا۔ He grew up to be a great religious leader and saint، اور وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ بڑا ہو کر ایک بہت بڑا عالم بنا اور مذہبی جو ہے وہ لیڈر بن گیا۔ تو یہ سٹوری تھی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ ان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سیکنڈلی، والدہ کی بات ماننی چاہیے، آپ کے مدر آپ سے جو بات کہہ رہی ہیں ان کی نصیحت جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اللہ پاک کی بات کو ماننا چاہیے، اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے کا نقصان یہ ہوتا ہے بیٹا کہ آپ ایک بات کو چھپانے کے لیے جب ایک جھوٹ بولتے ہیں نا، تو پھر آپ اس بات کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور جب کچھ عرصے بعد آپ سے سیم بات پوچھی جائے تو پھر آپ کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے جھوٹ کیا بولا تھا، تو آپ کو پھر الگ سے کوئی اور بہانہ لگانا پڑتا ہے۔ جبکہ سچ تو ایک بار ہی بولا جاتا ہے نا، تو آپ جتنی بار بھی آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ سچ بات ہی بولو گے، تو سچ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کی ریڈنگ لرن کرنی ہے، ریڈنگ پڑھنی ہے اچھے طریقے سے، پروننسیشن کا خاص خیال رکھنا ہے، ورڈ میننگ دیکھ لینے ہیں اس کے بہترین طریقے سے، اور جس ورڈ کو آپ کو پروناؤنس کرنا نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہیں کوشچن آنسر، چیکنگ کمپریہنشن۔ کوشچن آنسر کرتے ہیں ہم، آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کوشچنس بھی اینڈ آنسرس بھی۔ دا فرسٹ کوشچن از ہو واز حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کون تھے حضرت عبدالقادر جیلانی؟ حضرت عبدالقادر جیلانی واز اے گریٹ اسکالر، ایک بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے۔ دا سیکنڈ کوشچن از وائی واز ہی ٹریولنگ ود دی کارواں، وہ قافلے کے ساتھ سفر کیوں کر رہے تھے؟ آنسر ہے ہی وانٹیڈ ٹو گیٹ ہائر ایجوکیشن بٹ اٹ واز ناٹ ایزی ٹو اسٹڈی بیکاز دا اسکولس ور ایٹ ڈسٹینٹ پلیسز سو ہی واز ٹریولنگ ود کارواں، کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن اس دور میں تعلیم حاصل کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ اسکول بہت دور دور تھے، اس لیے وہ کارواں کے ساتھ، قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ تھرڈ کوشچن از ان دا اولڈ ٹائمس، پرانے وقتوں میں وائی ڈیڈ پیپل ٹریول ان کارواں، لوگ کارواں میں سفر کیوں کرتے تھے؟ آنسر ان اولڈ ٹائمس پیپل ٹریولڈ ان کارواں بیکاز آف دا فیئر آف رابرس، جو لٹیرے تھے، جو ڈاکو تھے، ان کے ڈر سے لوگ پھر کارواں میں قافلے کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ کوشچن نمبر 4 واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا ٹو دی کارواں، کارواں کے ساتھ وین دے ور پاسنگ تھرو دا ڈیزرٹ، جب وہ ڈیزرٹ سے گزر رہے تھے، صحرا سے گزر رہے تھے تو قافلے کے ساتھ کیا ہوا؟ آنسر ہے when they were passing through a desert، جب وہ صحرا میں سے گزر رہے تھے a band of robbers attacked them، تو ڈاکوؤں کے، چوروں کے ایک گینگ نے، ایک گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ کوشچن نمبر 5 how much money had his mother given him، کتنی رقم دی تھی حضرت عبدالقادر جیلانی کو ان کی والدہ نے؟ آنسر his mother given him 40 gold coins، 40 سونے کے سکے دیے تھے۔ کوشچن نمبر 6 where did his mother put the money، ان کی مدر نے منی کہاں پر رکھی؟ آنسر his mother sewed them in his shirt، ان کی مدر نے اس کو شرٹ میں سی دیا تھا۔ کوشچن نمبر 7 what did he tell the robbers about the money، رقم کے بارے میں چوروں سے کیا کہا؟ He told the robbers about the money، اس نے رابرس کو منی کے بارے میں یہ کہا that
His mother sewed them in his shirt and it was his mother's advice to always speak the truth. کہ وہ رقم جو ہے وہ اس کی شرٹ میں سی ہوئی ہے اور اس کی مدر نے اس کو ایڈوائز کیا کہ ہمیشہ سچ بولے. Question number 8. Why did the chief of robbers return the money to the caravan? چیف آف رابر نے چوروں کے سردار نے رقم کیوں واپس کر دی تھی؟ The answer is the chief of robbers returned the money to the caravan because he decided to be a good man and would always follow the right path. کہ اس چیف آف رابر نے تمام رقم اس لیے واپس کر دی کیونکہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان بنے گا اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلائے گا، ہمیشہ سیدھے راستے پر چلے گا. جی بیٹا یہ تو 500 کویسچن ہو گئے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے. ان کو لرن کرنا ہے ایز اے MCQs اور آپ نے اپنی نوٹ بک پہ ان کو نیٹلی رائٹ بھی کرنا ہے. کویسچن آنسر کے بعد ہم آتے ہیں پیج نمبر 19 پہ. آپ کی بلینکس ہیں مطلب MCQs ہیں، ان کو فل اپ کرنا ہے اور نیچے ورڈز ان کالمس میں لکھے ہوئے ان کو آپ نے ورڈ میننگ کو میچ کرنا ہے. تو پہلے ہم کرتے ہیں فل ان دی بلینکس ود اپروپریٹ آنسرس. نمبر 1 ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واز ٹریولنگ ٹو ڈیش عربیہ بغداد مکہ. اس کا کریکٹ آنسر ہے بغداد. کلرز ان جو کریکٹ آنسر ان کو میں نے کلر کر دیا ہے. دا کاروان واز اٹیکڈ بائی بینڈ آف رابرس. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واز این انٹیلیجنٹ بوائے. ہز مدر ہیڈ گیون ہم 40 گولڈ کوئنس. دا چیف آف رابرس لائکڈ ہز ٹروتھفلنیس. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے ہمارے MCQs. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں وکیبلری ورڈ میننگ پہ. میچ دا ورڈ ان کالم A ود اٹس میننگ ان کالم B. آپ کی آسانی کے لیے جو ورڈ میننگ ہے میں نے ان کو سیم کلر کر دیا ہے، میچنگ کی بجائے میں نے ان کو کلر کر دیا ہے، آپ لوگ اس کو میچ کر لیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے سینٹ. سینٹ کہتے ہیں اے ہولی پرسن. نمبر 2 ہے کاروان. کاروان کہتے ہیں اے گروپ آف ٹریولرس. لوٹڈ. لوٹڈ کہتے ہیں رابڈ. پریشیس مین ویلیویبل. پرومپٹلی کوئکلی. ویپ شیڈ ٹیئرس. آپ کے یہ ورڈ میننگ بھی ہو گئے ہیں بیٹا، آپ نے ان کو لرن کرنا ہے. ٹھیک ہے، ورڈ میننگ دونوں لرن کرنے ہیں. یہ ایز اے MCQs آپ کے پیپرز میں آتے ہیں، آپ کے ٹیسٹ میں بھی آئیں گے اور آپ کے پیپرز میں بھی یہ ورڈ میننگ ضرور آتے ہیں. تو اس لیے آپ نے ان کو لرن کرنا ہے. اور میں دوبارہ بتا رہی ہوں جب میں آپ کا ٹیسٹ لیتی ہوں تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ میں آپ کو MCQs بنا کے دوں، میں آپ کو بلینکس کی صورت بھی ٹیسٹ لے سکتی ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اس کو ایز اے MCQs نہیں ایز اے بلینک سے ہی یاد کرنا ہے. کہ آپ کو اگر میں کہوں کہ سینٹ کیا ہے تو آپ کے پاس آپشن نہ بھی ہو تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے. آپ نے ان کو لرن اس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں نیکسٹ ورک کی طرف. جی بیٹا تو اب ہم پڑھتے ہیں ورڈ اسٹڈی. نیکسٹ جو ہمارا پیج نمبر 20 پہ ہے فونکس. اس میں ٹرائی گراف پڑھیں گے. ٹرائی کہتے ہیں 3 کو. تو ایسی ساؤنڈس پہلے میں اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں. A group of 3 letters generating 1 sound is called trigraph. کہ 3 الفاظ کا 3 لیٹرز کا مجموعہ جو ساؤنڈ سیم نکالے وہ ٹرائیگراف کہلاتا ہے. پہلے ہم نے ڈائیگراف پڑھی تھی. ڈائیگراف مطلب 2 ساؤنڈز ہوتی ہیں، 2 لیٹرز ملا کے جب ایک ساؤنڈ نکلتی ہے وہ ڈائیگراف ہوتا ہے. یہ ٹرائی کہتے ہیں 3 کو. تو جب 3 لیٹرز مل کر 3 لیٹرز ہیونگ سیم ساؤنڈ تو اس کو ہم ٹرائیگراف کہیں گے. ایگزامپلز انہوں نے آپ کو دے دی ہیں میچ، کیچ، اسکرین، اسفیئر، اسکریم. تو دیکھیں جو بولڈ رائٹنگ میں لکھے ہوئے ہیں وہ سیم ساؤنڈس نکل رہی ہیں. میچ TCH ساؤنڈ سیم ہے، TCH آگے والے میں بھی ساؤنڈ سیم ہے، SCR. ٹھیک ہے، اب اسی طرح سے یہ ساؤنڈ سیم آ رہی ہے. لیٹرز 3 ہے لیکن ساؤنڈ ایک آ رہی ہے. کمپلیٹ دا ورڈز. اب آپ نے ان ورڈز کو کمپلیٹ کرنا ہے. MA آگے بلینک ہے، CA بلینک ہے، پھر بلینکس اگلے 3 میں بلینک پہلے آ گئے ہیں. تو سیم وہی جو اوپر ورڈز لکھے ہوئے ہیں وہی نیچے لگا کے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. یہ کام آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ہمارا فونکس کا ٹرائیگراف. اب ہم آتے ہیں لینگویج اینڈ آرٹس کی طرف. ایڈوربس آف فریکوینسی. فریکوینسی کہتے ہیں شدت کو. ٹھیک ہے، کوئی چیز کیسے ہوئی، کس طرح ہوئی.
اور ایڈوربس کہتے ہیں ایسے الفاظ جو ورب کی خوبی میں اضافہ کرتے ہیں، مطلب ورب کو زیادہ کلیئرلی بیان کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہتی ہوں شی رائٹس، وہ لکھتی ہے. وہ کہتے ہیں شی رائٹس نیٹلی، وہ بہت صفائی سے لکھتی ہے. تو اس میں جو نیٹلی ہوگا وہ اس کا ایڈورب ہوگا. جو الفاظ ورب کی خوبی میں اضافہ کرتے ہیں وہ ایڈوربس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے. ایڈوربس دیٹ چینج اور qualify the meaning of a sentence by telling us how often or how frequently something happens are defined as adverbs of frequency. وہ کہتا ہے کہ ایڈوربس کیا ہوتے ہیں؟ جو دیٹ چینج اے کوالٹی، جو چینج لاتے ہیں یا پھر کوالیفائی کرتے ہیں کسی بھی سینٹینس کے میننگ کو، اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کام کب ہوا اور کتنی شدت سے ہوا. ٹھیک ہے، یہ ایڈوربز آف فریکوینسی کہلاتے ہیں. اب انہوں نے آپ کو بلینکس دیے جو آپ نے فل اپ کرنی ہے. فل ان دی بلینکس ود گیون ایڈوربز آف فریکوینسیز. نیور، آفن، یوزلی، آلویز، سم ٹائمس. اب ہم ان بلینکس کو فل اپ کر لیتے ہیں. نیور کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں، آفن اکثر، یوزلی عام طور پر، آلویز ہمیشہ، سم ٹائمس بعض اوقات. The train dash arrive late. The train usually arrive late. عام طور پر لیٹ آتی ہے ٹرین. نمبر 2 the sounds of birds are always heard. ہمیشہ سنائی دیتی ہیں پرندوں کی آوازیں. نمبر 3 the footballer never misses the goal. جو فٹ بالر ہے، فٹ بال کھیلنے والا، وہ کبھی بھی کوئی گول مس نہیں کرتا. نمبر 4 آئی آفن گو ٹو دی زو. میں اکثر جو ہے وہ زو جاتا ہوں یا جاتی ہوں، چڑیا گھر. آئی ڈیش گو ٹو اسکول بائی کار. آئی سم ٹائمس، بعض اوقات میں اسکول جو ہے وہ کار کے ذریعے بھی جاتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ آپ کا ورک جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. نیکسٹ ہم نے کیا چیز کرنی ہے، سٹوری. ٹھیک ہے، یہ ایک ہمارا یونٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس یونٹ کے ساتھ ہم ایک سٹوری کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں سٹوری کی طرف. جی، تو اب ہم آپ کی سٹوری کرنے لگے ہیں بیٹا. سٹوری آپ کی ہے اے فاکس اینڈ دا گریپس. فاکس کہتے ہیں لومڑ کو، لومڑی کو گریپس انگور. چھوٹی سی سٹوری ہے، لرن کرنا ہے آپ نے بہترین طریقے سے اس کو. اسپیلنگ مسٹیکس نہیں کرنی ہے. جہاں پہ کیپٹل لیٹر آ رہا ہے، اسمال لیٹر آ رہا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. مورل کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 نمبر صرف مورل کے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے مورل کسی بھی صورت جو ہے وہ مس نہیں کرنا. سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں. ونس اے فاکس واز ویری ہنگری. ایک دفعہ ایک لومڑی جو ہے وہ بہت زیادہ بھوکی تھی. اٹ وینٹ ٹو اے گارڈن. وہ ایک باغ میں گئی. اٹ سا سم گریپس. اس نے کچھ انگور دیکھے. اٹس ماؤتھ واٹرڈ. اس کا منہ پانی سے بھر گیا. اٹ وانٹیڈ ٹو ایٹ دیم. اس نے ان کو کھانا چاہا. اٹ جمپڈ ایٹ دا گریپس. اس نے جمپ کیا گریپس کے اوپر. اٹ کوڈ ناٹ ریچ دیم. لیکن وہ ان تک نہیں پہنچ پائی. ایٹ لاسٹ، آخرکار، اٹ واز ٹائرڈ. وہ تھک گئی. سو اٹ لیفٹ سیئنگ. سو وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. دا گریپس آر سور. انگور کھٹے ہیں. دا گریپس آر سور، مورل اس کا ہے دا گریپس آر سور، انگور کھٹے ہیں. مطلب اس کا یہ ہوا کہ وہ کام جو ہم کر نہ سکیں، ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز ہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں. تو اس نے بھی، لومڑی نے جو ہے وہ کوشش کی ان گریپس کو حاصل کرنے کی. اس کو بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، لیکن جب وہ ان کو حاصل نہیں کر سکی تو بجائے اس کے کہ اپنی ناکامی کو وہ مانتی اور مزید محنت کرتی، اس نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ چیز ہی ٹھیک نہیں ہے تو میں یہاں سے جاتی ہوں. تو یہ سٹوری آپ نے لرن کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے. اسپیلنگ مسٹیکس آپ کی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. رائٹنگ نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے جب آپ اس سٹوری کو اپنی نوٹ بک پر رائٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ جو مورل ہے اس کا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. سم ٹائمز بیٹا ایسے بھی ہوتا ہے، جب آپ کو پیپر دیا جاتا ہے نا تو اس میں سٹوری کا جو ٹائٹل ہوتا ہے، ہم ٹائٹل کی بجائے اس کا مورل رائٹ کر دیتے ہیں. جیسے ہم آپ کو کویسچن دے سکتے ہیں
رائٹ اے اسٹوری آن دا مورل آف دا گریپس آر سور. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ والا مورل ہے تو اس مورل کی یہ اسٹوری ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائمس تو آپ کو سیدھا سیدھا آ جاتا ہے کہ رائٹ اے اسٹوری آف فاکس اینڈ دا گریپس، وہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ والی کہانی ہم نے رائٹ کرنی ہے، اسٹوری لکھنی ہے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے جو پیپر بنانے والے ہوتے ہیں وہ آپ کو مورل دے دیتے ہیں کہ اس مورل پہ اب آپ نے اسٹوری لکھنی ہے. تو بچے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، یہ تو اسٹوری ہم نے کی نہیں. وہ اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ یہ تو مورل ہے، اور یہ جس اسٹوری کا مورل ہے ہم نے وہی اسٹوری رائٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے اور اس چیز کو یاد رکھنا ہے. 10 نمبر کی آپ کی اسٹوری ہوتی ہے تو اس میں سے 2 نمبر آپ کے 2 مارکس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے مورل کے ہوتے ہیں. تو سیدھے سیدھے اگر آپ کو مورل ہی آتا ہے تو 2 نمبر آپ کو مل جاتے ہیں. اسپیلنگ مسٹیکس نہیں کرنی ہے. جی بیٹا، تو اب میں آپ کو آپ کے ڈائری بتا دوں کہ آپ نے ویکلی جو ہے وہ ورک کیا کرنا ہے، پر ڈے آپ کا کیا ورک ہے. اور یہ ڈیٹس میں نے جو مینشن کی ہیں، آپ جب اپنی نوٹ بک کے اوپر اور بک پہ جب ورک کریں گے تو آپ نے انہی ڈیٹس کو رائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کی فرسٹ ہے آپ کا منڈے کو، جو آپ کا آج ہے، آپ نے آج کیا کام کرنا ہے. 15 جون منڈے ریڈنگ کرنی ہے پیج نمبر 17 اینڈ 18. ٹھیک ہے. جون 16 ٹیوزڈے، آپ کا اس دن آپ کو پتہ ہے آپ کا ویکلی ٹیسٹ ڈے ہوتا ہے، تو آپ کا ٹیسٹ ڈے ہوگا. آپ کو آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کی ڈائری بتا دیں گے کہ کس چیز کا ٹیسٹ ہے. جون 17 وینسڈے، آپ نے کوسچن آنسر رائٹ کرنے ہیں اپنی نوٹ بک پہ اور ان کو لرن کرنا ہے ایز اے MCQs. 18 تھرسڈے لرن پیج نمبر، ایکسرسائز ہے آپ کی 19 پیج نمبر ہے، وہاں آپ نے ایکسرسائز لرن کرنی ہے. ٹھیک ہے. 19 فرائیڈے آ رہا ہے، آپ نے لرن کرنا ہے ایکسرسائز پیج نمبر 20. اور جون 20 سیٹرڈے آپ نے کیا کرنی ہے، آپ نے اسٹوری رائٹ کرنی ہے اپنے گرامر کی نوٹ بک کے اوپر. ٹھیک ہے. اور گرامر کی نوٹ بک پہ اسٹوری رائٹ کرنی ہے اور ساتھ اس کو لرن بھی کرنا ہے. اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جی بچے، تو یہ تو تھا آپ کا ویکلی. میں نے آپ کو آپ کا پورا لیسن بتا دیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے لرن کرنا ہے. اسپیلنگ مسٹیکس بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اپنی نوٹ بک پہ جو ورک بھی کرنا ہے نیٹ کرنا ہے، بالکل نیٹ ہونا چاہیے. مارجن لائنس ٹھیک سے لگی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ڈیٹ، ڈے، ہر چیز مینشن ہونا چاہیے نوٹ بک کے اوپر. اور رائٹنگ بہت صاف ہونی چاہیے. جی میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ رائٹنگ آپ کی نیٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ اس کو اپنے چیک کروا سکتے ہیں اپنے سبلنگس کو. آپ ہوں گے، آپ کے بڑے بہن بھائی، آپ کی مدر ہوتی ہیں، فادر ہوتے ہیں، یا آپ لوگ ٹیوشن پڑھتے ہیں تو ان کو چیک کروائیں. یہ سارا ورک آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کو وہاں بتا دیا جائے گا، یا پھر آپ گروپ میں مجھ سے پوچھ لیں، اپنے ٹیچر سے پوچھ لیں. میل جو ٹیچر ہیں ان سے پوچھیں، جو بوائز ہیں، آپ کو آپ کے آنسرس مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.